ایک یہ کہ رمضان المبارک کے اندر سحری کو کب بند کیا جائے گا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی ظاہرا، فرمایا میری امت تب تک دین پہ قائم رہے گی حتی یعجل الفطرہ ان الیہود والنصارى یؤخرون، فرمایا میری امت تب تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ کیوں؟ ان الیہود والنصارى یؤخرون، کھائے پیتے ہو، 2 بار کھانا کھاتے ہو، دن کا کھانا آپ رمضان میں ترک کر دو، اگر رمضان میں بھی کھانا کھاتے رہو گے کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہوگی؟ اللہ کے رزق میں کمی ہوگی؟ اللہ کے نظام میں کمی ہوگی؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ ایک ٹائم کا تو کھانا چھوڑ دے، کیوں؟ اس لیے اس کے بدلے تجھے جنت ملے گی، تیرے اندر تقوی طہارت پیدا ہو، کیوں؟ تجھے جنت کا سودا میرے ساتھ کرنا ہے، کیسے کرے گا؟ میرے بندے تو اپنی پیشانی کو لا میرے سامنے جھکا دے، میرے بندے تو اپنی زندگی کو میرے قانون کے مطابق گزار۔ عزیز ساتھیو، مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رب ذوالجلال کا کرم احسان ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی جس انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال اس انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ مسلمانوں، غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہاں مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا انسان کے لیے، یہ ایام انسان کے لیے عیاشی کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، دنیا بسانے کے لیے نہیں، مقصد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے یہ انسان اس دنیا کی مختصر زندگی کے اندر رہ کر آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کرے۔ دنیا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو یہ دنیا کی زندگی عطا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا تمہیں کمانے کی جگہ ہے۔ کیا کمانا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ حاصل آخرت کرنی ہے۔ ایک انسان صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور اس کا مقصد مزدوری نہیں بلکہ مزدوری کر کے اپنے عیال کی رکھوالی کرنی ہے۔ ایک انسان ملازمت کے لیے نکلتا ہے اور وہ 10 سے 4 تک آفس میں رہتا ہے، 10 سے 4 تک وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔ وہ کیوں ڈیوٹی دیتا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ ضروریات زندگی ہے، اس لیے اپنا یہ وقت وہ باہر گزارتا ہے۔ مقصد باہر کا وقت نہیں ہے، مقصد گھر ہے، مقصد عیال ہے، مقصد رات کو واپس لوٹنا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، یہ دنیا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا ضرورت ہے، اور ہر انسان
دنیا کو مقصد کی حد تک نہ سمجھے بلکہ ضرورت کی حد تک سمجھے۔ ہاں، انسان کو بستر گرمی کے لیے ہے، اس کو رات کو اس میں آرام ملے۔ اب ایک انسان رات کو سویا، بستر سے اس کو آرام ملا، اور صبح اس نے اس بستر کو بوریے میں بھر کے سر پہ اٹھا کر گھوم رہا ہے۔ ایک بندہ پوچھتا ہے اس بستر کو سر پہ کیوں اٹھایا؟ یہ کہتا ہے اس سے مجھے آرام ملا ہے۔ سب کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے، اس سے مقصد تو آرام تھا، اس کو سر پہ اٹھانا مقصد نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، یہ دنیا کی ضروریات، یہ دنیا کے اندر رہنا، یہ کام کاج کرنا، یہ ملازمت کرنا، یہ کھیتی باڑی کرنا، یہ لوہو لنگر چلانا، اس سے مقصود دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کی ضرورت ہے، اس سے ضرورت پوری کرنی ہے۔ مقصد جنت ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد اللہ کی ملاقات ہے، مقصد قبر کے عذاب سے بچنا ہے، مقصد جہنم کے عذاب سے بچنا ہے۔ لیکن بچے کہاں؟ اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ انسان وہ اعمال کرے جو اس کو کل کام آنے والے ہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی باڑی ہے، جو یہاں بوگے وہاں کل وہی کاٹنا پڑے گا۔ ہاں مسلمانوں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان تیرے لیے موقع عنایت کیے، تجھے اوقات عنایت کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ او ایمان والو، سورہ جمعہ کے اندر، او ایمان والو، جب تم نماز مکمل کرو زمین میں پھیل جاؤ۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز ادا کرو، اس کے بعد ضروریات زندگی پوری کرو۔ کیوں؟ اگر تیرے جسم میں طاقت ہے تو نمازیں پڑھ سکتا ہے، تیرے اندر بولنے کی طاقت ہے تو قرآن پڑھ سکتا ہے، تیرے پاس مال ہے تو اللہ کے راستے میں دے سکتا ہے۔ اس مال سے کیا ہوگا؟ اس دنیا کمانے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تو آگے بھیج جہنم سے بچ سکتا ہے، قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ اس طاقت سے کیا ہوگا؟ تو اللہ کو راضی کرے گا، اس کا سودا تجھے جنت ملے گی۔ ہاں، لیکن ایک انسان اس اپنی زندگی کو دنیا پہ قربان کر دے، دن و رات پہ قربان کر دے، آخرت کے لیے کچھ نہ بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے میں یہ انسان، گھاٹے میں ہے یہ انسان۔ اس لیے مسلمانوں، آنے والا مہینہ، سایہ فگن ہونے والا مہینہ، ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرے بندو، میں تمہیں رمضان کا مہینہ دے رہا ہوں، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ آپ صبح سے شام تک دن میں 3 چائے پیتے ہو، 2 بار کھانا کھاتے ہو۔ دن کا کھانا آپ رمضان میں ترک کر دو۔ اگر رمضان میں بھی کھانا کھاتے رہو گے، کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہوگی؟ اللہ کے رزق میں کمی ہوگی؟ اللہ کے نظام میں کمی ہوگی؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ ایک ٹائم کا تو کھانا چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے اس کے بدلے تجھے جنت ملے گی۔ تیرے اندر تقوی طہارت پیدا ہو۔ کیوں؟ تجھے جنت کا سودا میرے ساتھ کرنا ہے۔ کیسے کرے گا؟ میرے بندے، تو اپنی پیشانی کو لا، میرے سامنے جھکا دے۔ میرے بندے، تو اپنی زندگی کو میرے قانون کے مطابق گزار۔ جو تو پرہیز کرے گا، جو تو تقوی حاصل کرے گا، اس تقوی کا بدلہ، پرہیزگاری کا بدلہ، ان مشقتوں کا بدلہ تجھے جنت ملے گی، میری رضا ملے گی، جہنم سے بچے گا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو موقع عنایت کیے۔ کبھی
فجر کے وقت بلاتا ہے اللہ آجا میرے بندے تیری اور میری ملاقات کا وقت آ گیا آجا. پوری رات سوتا رہا, میں نے کچھ نہ کہا, میں نے آرام دیا, پوری رات آرام دیا. میرے بندے جب تو بستر پہ گیا تھا میں نے ایک فرشتہ تیری حفاظت کے لیے رکھا. تیری رات مکمل ہو گئی. مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر, اللہ ندا دیتا ہے میرے بندے تیرا سونے کا وقت مکمل ہوا, آؤ. آفس کھل گیا, دفتر کھل گیا, ملاقات کا دروازہ کھل گیا. میرے بندے کر مجھ سے ملاقات, مانگ کیا مانگنا ہے. نماز پڑھتا ہے, اللہ کہتا ہے جاؤ کماؤ. تو کیوں؟ تیرے بچوں کی ضرورت ہے, تیرے پیٹ کی ضرورت ہے, تجھے کپڑے کی ضرورت ہے, کماؤ. تو 1 بجے تک 1:30 بجے تک دوبارہ بلایا جاتا میرے بندے ملاقات کا وقت آ گیا, میرے بندے رضامندی کا وقت آ گیا. پھر یہ بندہ نماز پڑھتا ہے, پھر مارکیٹ چلا گیا, دوبارہ ٹائم آ گیا, آجا میرے بندے ملاقات کا وقت آ گیا. اللہ دن میں 5 بار بلاتا ہے اپنے بندے کو. کیوں؟ ماں اپنے بچے کو اپنی نظروں میں رکھتی ہے, ماں گھر میں کام کرتی ہے, بچے کو آواز دیتی ہے بچے کہاں گئے, وہ کہتا ہے اماں میں باہر کھیل رہا ہوں. ماں سمجھتی ہے میرے بچے کو کسی نے لیا نہیں, ماں سمجھتی ہے میرا بچہ گڑھے میں گرا نہیں, ماں سمجھتی ہے میرے بچے پہ ظالم نے حملہ نہیں کیا, ماں سمجھتی ہے میرے بچے پہ کتے نے حملہ نہیں کیا. ماں اندر سے پکارتی ہے, بچہ باہر سے آواز دیتا ہے, ماں کو اطمینان ملتا ہے میرا بچہ ادھر ہی ہے. اللہ 5 بار اپنے بندے کو بلاتا ہے. میرے بندے پہلے صبح مجھ سے ملاقات کر, اس کے بعد چلا جا, 1 بجے آ, پھر ملاقات کر, اس کے بعد چلا جا, 4 بجے آ, پھر ملاقات کر, پھر واپس چلا جا, شام کو آ ملاقات کر, عشاء کو آ ملاقات کر. میرے بندے تم مجھ سے منسلک رہو, مجھ سے ملے رہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تو میری ملاقات کرتا رہے گا, جو تیرا دشمن ہے, جو تجھے گمراہ کرنے پہ ڈٹا ہوا ہے, شیطان تجھ پہ حاوی نہیں ہوگا, شیطان کے قبضے میں تو نہیں آئے گا. کیوں؟ تو 5 بار میرے پاس آتا ہے, تو حاضری کرواتا ہے, تجھ پہ شیطان حاوی نہیں ہوگا. یاد رکھنا, جو جمعے کو نکلا پھر جمعے کو دوبارہ آیا, 7 دن مسجد کا دروازہ نہ دیکھا, 7 دن پیشانی کو نہ جھکایا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ بکری جو کنارے پہ ہوتی ہے, وہ بکری جو سائیڈ پہ بیٹھتی ہے اور اس کو بیڑیا اچک لیتا ہے, میرا وہ امتی جو 5 وقت اللہ کی دربار میں نہیں آتا, 5 وقت حاضری نہیں کرتا. جو بندہ اپنی حاضری نہ کروائے, آج موجودہ دور کے اندر فنگر ٹچ, موجودہ دور کے اندر انگوٹھا دباؤ, آپ کی حاضری ہوگی. میرا رب کہتا ہے میرے بندے میرے پاس انگوٹھا نہیں چلے گا, پیشانی دباؤ 5 بار تیری حاضری ہوگی, تو غیر حاضر نہیں سمجھا جائے گا. 5 بار تیری حاضری کی جائے گی دن میں. فرمایا جب تو بیمار ہو جائے گا, فرمایا میرے فرشتے تیری عیادت کے لیے آئیں گے, اور جب تو بیمار ہو جائے گا تو گھر کے اندر نماز پڑھے گا, تجھے مسجد کا ثواب ملے گا. بے شک. کیوں؟ ہاں, جس ملازم نے 60-70 سال ملازمت کی, قانون کا پابند رہا, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گیا, آپ کی موجودہ حکومت کہتی ہے مرتے دم تک آپ کو پینشن ملتی رہے گی. کیوں؟ اس لیے ملتی رہے گی کہ آپ نے 60 سال, آپ نے 50 سال کی عمر تک, آپ نے 30 سال, آپ نے 40 سال اس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے. اب آپ بوڑھے ہو, آپ کمزور ہو, آپ کا وظیفہ ختم نہیں ہوگا, آپ کو پینشن ملتی رہے گی. میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو 5 بار آ, صحت میں آ, تندرستی میں آ کے پیشانی سے تو کیا کہتے پیشانی دباتے رہو, 5 بار میرے سامنے پیشانی جھکا. میرا رب کہتا ہے میرے بندے جب بیمار پڑ جائے گا تو گھر کے اندر سوئے گا, مسجد کا ثواب تجھے پینشن ملتا رہے گا. ہاں مسلمانوں, یہ انعامات ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی بندگی کے لیے,
اپنی اطاعت کے لیے، ہاں اللہ نے اپنی فرما برداری کے لیے، تو دنیا ضرورت ہے، دنیا مقصد نہیں ہے۔ ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، اس کو مقصد کی حد میں نہ لے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائے گا، جنت کے اندر ایک لائن لکھی ہوگی، دیوار پہ 3 سطریں لکھی ہوگی۔ فرمایا پہلی سطر لکھی ہوگی جو تو نے کھایا، جو تو نے پہنا، اس کا تو نے فائدہ اٹھایا۔ دوسری لکھی ہوگی جو تو نے آگے بھیجا، اس کا تجھے فائدہ مل گیا۔ تیسری لکھی ہوگی جو چھوڑ کے آیا وہ وارثوں کا، تیرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرے لیے نقصان ہے یا نفع ہے۔ اگر اس کا خرچ صحیح ہوا تیرے لیے نفع ہے، اگر اس کا خرچ غلط ہوا، اس کا مصرف غلط ہوا، تیرے لیے وہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ تو مسلمانوں، انہی گھڑیوں میں سے، انہی اوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ او میرے بندو، میں نے تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں کچھ احساس ہو جائے۔ امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کی قدر نہ کی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ او میرے بندو، جس نے اللہ کے شعائر کی قدر کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا یہی تقوی، یہی پرہیزگاری، یہی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی۔ رمضان کی قدر کرو۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پہ تشریف لائے، آمین کہی، دوسری پہ تشریف لائے، آمین کہی، تیسری پہ تشریف لائے، آمین کہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، خلاف عادت کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل دعا کرتے تھے، میں آمین کرتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کیا دعا کی؟ فرمایا پہلی دعا جس نے رمضان، پہلی دعا ماں باپ کو پایا خدمت نہ کی، ماں باپ کو پایا خدمت نہ کی، ناراض کیا، برباد ہو گیا وہ بھی۔ دوسری دعا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، درود نہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو گیا۔ تیسری دعا رمضان کا مہینہ پایا، قدر نہ کی۔ قدر کیا ہے؟ ایک انسان رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے، کیا اس نے رمضان کا حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ قدر کیا ہے؟ رمضان کو پایا، قدر نہ کی۔ فرمایا ایک انسان روزہ رکھتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہی انسان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اس نے شعائر اللہ کی توہین کی، اس نے رمضان کی توہین کی۔ اس لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے، حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری نے فتویٰ رحیمیہ کے اندر لکھا ہے رمضان المبارک کے اندر کسی ہوٹل والے کو جائز نہیں ہے
مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کے لیے کھانا پکانا جائز نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی علامتوں کی، جس نے اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی، تعظیم کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو جائے وہ انسان۔ رمضان کو پایا قدر نہیں کی، رمضان کو پایا قدر نہیں کی۔ کیا قدر کرنی ہے اس نے؟ رمضان المبارک کے اندر سود ہمیشہ حرام ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، اس نے سود سے بچنا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ گناہ ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہمیشہ بچنا ہے۔ رمضان المبارک آیا، اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ آنا چاہیے، اس کی زندگی کے اندر تغیر آنا چاہیے، رمضان کے بعد ختم نہ ہو جائے۔ لعلکم تتقون، ہمیشہ کے لیے تقوی رہے۔ تو فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان کی قدر نہ کی۔ یہ کہتا نا مولوی صاحب میں ڈرائیوروں کے لیے کھانا پکاتا ہوں، مولوی صاحب میرے ہوٹل پہ غیر مسلم کھانا کھاتے جو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، تو خود روزے دار ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، نہ تو کسی کو کھلا سکتا ہے، نہ تو کسی کے لیے انتظام کر سکتا ہے، نہ تو اپنا ہوٹل کھلا رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر تو نے رمضان المبارک کے اندر اللہ کے شعار کی، اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو گیا یہ۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا جو رمضان المبارک کے اندر بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزہ رکھے، اس کو اجازت ہے، مسافر کو اجازت ہے وہ بعد میں روزہ رکھے، لیکن کھانے کا انتظام وہ خود کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا۔ ڈرائیور ہے، یہ مسافر ہے، اس نے کھانے کا انتظام خود کرنا ہے، ہوٹل والا پابند نہیں اس کے لیے ہوٹل کھلا رکھے۔ بیمار ہے، ماں باپ بیمار ہے، گھر میں بیمار ہے، ہاں یہ اتنا علیل ہے کہ یہ خود اپنا کھانا نہیں پکا سکتا، شریعت اجازت دیتی ہے اس کی بیوی اس کے لیے کھانا پکائے، بیوی بیمار ہے شوہر اس کو دے، یہاں مجبوری ہے، یہاں تجارت نہیں ہے، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے لیکن یہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے۔ ہاں رمضان المبارک کے اندر ہوٹلوں کا کھلا رکھنا، رمضان المبارک کے اندر چائے بیچنا، رمضان المبارک کے اندر کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شاعر اللہ کی توہین ہے، یہ رمضان کی توہین ہے۔ جس انسان نے ایسا کام کیا اس نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ ہاں ایمان والو، لیکن مسافر کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، مسافر کو بیمار کو اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھے، لیکن مسافر ایک مسافر وہ ہے جو سہولت سے اپنا سفر طے کرتا ہے۔ ڈرائیور حضرات سری نگر سے لے کر پہلگام تک یہ مدت سفر ہے، یہ مسافت سفر ہے، کیا یہ ڈرائیور روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ فرمایا اگر اس کو سہولیت ہو، آرام سے یہ سفر کر سکتا ہو، اس کو عزیمت پر عمل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی، مکہ سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پہنچے، دن کے 12 بجے ہوئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، افطار کیا، اور یہاں تک جب تک نہ مدینہ پہنچے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے، رخصت پہ عمل کیا۔ ایک دوسرا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ گزر رہا ہے، بعض نے اختیار کیا،
بعض نے روزہ توڑ دیا، بعض نے روزہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اللہ کے قانون کو پامال کیا، انہوں نے افطار نہیں کیا سفر کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے عزیمت پہ عمل کیا ہے، انہوں نے روزہ رکھا اچھا کیا، یہ افطار کرتے تو بھی اچھا کرتے، دونوں چیزوں کی اجازت ہے۔ ایک ڈرائیور حضرات اس بات کو سن لیں، آپ کا سفر لمبا ہے، اگر سفر آسانی سے ہوتا ہے آپ کو اجازت ہے، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، بعد میں اگر رکھنے کی طاقت نہیں ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہو۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، سفر میں مشقت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے یہ انسان بعد میں روزہ رکھے، لیکن کھانے کا انتظام خود کرنا ہے، دوسرا انسان اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، فرمایا کہ تم روزے کو رات تک مکمل کرو۔ تیسری بات، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، فرمایا تم کھاؤ اور پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ یہ دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ رمضان المبارک کے اندر سحری کو کب بند کیا جائے گا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی ظاہرا، فرمایا میری امت تب تک دین پہ قائم رہے گی حتی یعجل الفطرہ ان الیہود والنصارى یؤخرون، فرمایا میری امت تب تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی۔ کیوں؟ ان الیہود والنصارى یؤخرون، فرمایا یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ مؤخر کرتے تھے۔ اچھا، دو بات ہے، دو جملے ہیں، ایک یہ کہ سحری ختم کب کرنی ہے، دوسری یہ کہ افطار کب کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سحری کو مؤخر کرو، سحری کو مؤخر کرو اور افطاری کو جلدی کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا اگر 5:40 پہ سحری ختم ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سحری کو مؤخر کرو، اور ہم اس کو 45 پہ لے جاتے ہیں۔ نا مسلمان، جس انسان نے ایسا کیا، سحری کو مؤخر کیا، اس کا روزہ فاسد، وہ روزدار نہیں مانا جائے گا۔ سحری کو مؤخر کرو، آدھی رات سحری کھانا بند نہ کرو۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته، جب تم میں کوئی آذان سنے، مسئلہ غور سے سننا، پیغمبر کی حدیث ہے اذا سمع احدكم النداء، جب تم میں سے کوئی آذان سنے، والاناء فی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ، اپنے برتن کو نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا اوہو، پیغمبر کی حدیث ہے جب برتن ہاتھ میں ہو کھاتے رہو یہاں تک کہ پیٹ نہ بھر جائے، لیکن مسلمانوں یہ مطلب اس کا غلط سمجھا ہے۔ فرمایا جب برتن تمہارے ہاتھ میں ہو اور مسجد کے اندر آذان ہو گئی اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آج سحری 5:40 پہ ختم ہوگی، لیکن آذان مسجد میں 5:30 بجے ہو گئی، آپ کو پتا ہے
ختم سحری کیا ہے؟ 5:40 پہ، ابھی 10 منٹ ہے. آپ یہ آزان سن کر برتن کو نیچے نہیں رکھ سکتے ہو. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو سحری ختم ہو رہی ہے کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 5:40 پہ. لیکن مؤذن نے غلطی سے آزان 10 منٹ پہلے دے دی. فرمایا تم برتن کو نہ رکھو حتیٰ یقضی حاجتہ، جب تک کہ حاجت پوری. نمبر 1. نمبر 2، افطار کا وقت ہوا اور مؤذن نے افطار کے وقت کہا افطار ہو گیا، افطار کرو. سب لوگوں نے افطار کیا، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، نعمتیں کھا رہے ہیں. آذان ہو گئی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فلا یضع، فرمایا کوئی انسان اپنے ہاتھ سے برتن نہ رکھے. کب؟ افطار کے وقت. آپ کھانا کھا رہے ہو، آذان ہو گئی. فرمایا آذان چلتی رہے گی، آپ اپنے برتن کو نیچے نہ رکھیں جب تک آپ کا پیٹ نہ بھر جائے. ہم نے اس کا الٹا کیا، کہا نہیں تم سحری کھاتے رہو جب تک آذان نہ ہو جائے، سحری کو مؤخر کرو جب تک پیٹ نہ بھر جائے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. نہیں، پیغمبر کی حدیث ہے جب تک پیٹ نہ بھر جائے، یا تک کہ ختم سحری کو 20 منٹ گزر چکے، یہ کہتا پیٹ نہیں بھر رہا. پیغمبر کی حدیث ہے فلا یضع اناہ، کہ اپنے برتن کو نہ رکھے. یہ کھانا کھا رہا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ جب رات دن سے الگ ہو جائے. تو آج کے موجودہ دور کے اندر لوگوں کو وہ فہم فراست نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھ کر دیکھیں کہ صبح طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہے. لوگ اس چیز کو جانتے ہی نہیں ہے. لوگ تو پوری سال نماز ہی نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ. وہ کیا دیکھیں گے صبح کاذب کون سی ہے، صبح صادق کون سی ہے؟ تو ہمارے لیے جو بورڈ کا مقرر وقت ہے، جو کیا کہتے ہیں موجودہ کیلنڈر کا مقرر وقت ہے، آج 5:40 پہ سحری ختم ہے. جو انسان 5:41 پہ پانی پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس نے روزے کی قضا. اب ایک انسان رات کو اٹھا، سحری کو اٹھا، لیکن اس نے رات اپنی بیوی کے پاس گزاری ہے، لیکن اب اس کے پاس کچھ 10 منٹ بچے ہیں. 10 منٹ میں سحری کھائے تو یہ بے غسل ہے. غسل کرے تو سحری کا وقت جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، فقہاء کرام نے لکھا ہے یہ انسان پہلے سحری کھائے گا، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد سحری کھائے، اور سحری کھانے کے بعد میں غسل کرے، پھر نماز ادا کرے. ہاں، 2 مسئلے. تیسرا مسئلہ، اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب آذان فجر ہو جائے مقرر وقت کے اندر، بعض لوگ ہیں نا سوئی مسجد گئی وہ بانگی، یا سچو بازر سوئی مسجد گئی وہ بانگی، یوتا نا گفار کاج پر تو تک ایسے سہار بانگ. لیکن یہ غلط ہے. سحری کا وقت مقرر ہے، اور آذان کا وقت ہو گیا. آذان ہو یا نہ ہو سحری مکمل ہوگی. اس کے بعد جو انسان کھائے گا اس کا روزہ نہیں. اب ایک انسان سویا ہوا ہے، اس کی آنکھ کھلی، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ دوڑ کے جاتا ہے نہ سے کم چمبو تریشدان، سحری کی سنت زندہ ہو جائے گی. اگر اس نے تریشدان پی لیا اس کا روزہ فاسد ہو گیا. یہ کیا کرے گا؟ یہ اٹھے گا جو کا تو، نہ اس نے پانی پینا ہے نہ کوئی چیز کھانی ہے، بلکہ یہ اسی حالت میں روزے کی نیت کرے گا. اس نے اپنا روزہ مکمل کرنا ہے. اگر وقت گزرنے کے بعد یہ تریشدان پیے گا تو فرمایا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس نے قضا کرنی ہے. تیسری بات، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تم مکمل کرو رات تک. روزے کو مکمل کرو رات تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی تب تک وہ دین پہ قائم رہے گی.
ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اصل سے 3 منٹ کم کر دیے. کیوں؟ پیغمبر کی حدیث ہے جب تک افطار میں جلدی ہوتی رہے گی امت دین پہ قائم رہے گی. اگر 6:15 پہ افطار ہے، غروب آفتاب 6:15 پہ ہے، اور موجودہ دور کے اندر ہم نے 6:12 پہ کیا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرے گا. مسلمانوں، جس انسان نے یہ مطلب سمجھا ہے، جس نے یہ مفہوم سمجھا ہے، اس نے روزے کی قضا کرنی ہے، اس کا روزہ فاسد ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار میں جلدی کرو. آگے ضد بیان کی، کیا؟ ان الیہود والنصارى یؤخرون. فرمایا یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ تاخیر کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب روزہ رکھتے تھے، اتم الصیام الی اللیل، تم روزے کو شروع کرو صبح 5:40 سے شروع کرو 6:15 تک. 16 نہیں، 14 نہیں، بلکہ 5:40 سے 6:15 تک تم نے روزہ رکھنا ہے. یہود اور نصارہ نے کہا پیغمبر کے صحابہ کو اتنا ثواب مل رہا ہے 6:15 تک، ان کو اتنا ثواب ملتا ہے، ہم تو 7 بجے افطار کریں گے، ہمیں ڈبل ثواب ملے گا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا افطار میں کیا کرو؟ جلدی کرو. کیوں؟ ضد کیا ہے؟ ضد یہ ہے کہ یہود و نصارہ مؤخر کرتے ہیں. کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ کہ پیغمبر کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 6:15 تک روزہ رکھیں گے، اتنا بڑا ثواب ملے گا، اور ہم 1 گھنٹہ ایکسٹرا کریں گے، ہمیں ڈبل ملے گا. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جلدی کرو. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اصل سے 3-4 منٹ گھٹا دیے. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے افطاری میں کیا کرو؟ جلدی کرو. لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد ہے وہاں یہود و نصارہ 1 گھنٹہ مؤخر کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا جلدی کرو. جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے جلدی کرو، جو ہی وقت داخل ہو جائے تم افطار. اس لیے جتنے مؤذن حضرات ہیں، جتنے مساجد کے اندر اذان دینے والے ہیں، یہ رمضان المبارک کے اندر ٹائم کے پابند رہیں. کیوں؟ یہ لوگوں کے روزے کا مسئلہ ہے. تو ایک سحری کا مسئلہ، سحری کو مؤخر کرو. کب تک مؤخر کرو؟ وقت تک مؤخر کر سکتے ہو، وقت سے زیادہ نہیں. 1 منٹ نہیں. ہاں، افطاری میں جلدی کرو. کتنی جلدی کرو؟ فرمایا وقت سے زیادہ تم 1 منٹ میں اس میں تاخیر نہ کرو. ہاں، یہ مسائل رمضان المبارک سے منسلک ہیں. تو مسلمانوں، خاص کر سحری کے اندر، افطاری کے اندر ان چیزوں کی پابندی کریں. دوسری ایک بات میں عرض کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ اللَّهُ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جو انسان روزہ رکھے بد نظری سے پاک نہیں رہا، روزہ رکھے جھوٹ سے نہ بچا، روزہ رکھا رشوت سے نہ بچا، روزہ رکھا گناہ سے نہ بچا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ. فرمایا جس نے بری بات کو نہ چھوڑا اور گناہ پہ عمل کو نہ چھوڑا، فَلَيْسَ اللَّهُ حَاجَةً، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. نتیجہ یہ نکلا آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے. پورا جسم اللہ کی قانون کے مطابق گزرے. ہاں، تو اس چیز کا نام روزہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پہلی امتوں پہ کسی پہ 2، کسی پہ 3، کسی پہ 4، کسی پہ ایام 20 کے روزے، لیکن مسلمانوں مجھ پہ اور آپ پہ مہینے کے روزے. لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پرہیزگاری حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا